راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ نظم کا عنوان نعت، شاعر کا نام امیر مینائی، ماخذ محامد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفہوم، شاعر کہتا ہے میری عظمت اور شان اسی میں ہے کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں قربان ہو کر خاک ہو جاؤں۔ تشریح میں شاعر کہتا ہے، شاعر امیر مینائی قادر الکلام شعراء میں سے ہیں۔ آپ کے کلام میں آورد کے مقابلے میں آمد کا رنگ پایا جاتا ہے۔ شاعر امیر مینائی اپنے دل کی خواہش اور تمنا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میری سب سے بڑی عظمت اور خواہش یہی ہے کہ میں آپ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دوں۔ میری زندگی گزرے آپ کی غلامی میں گزرے، اور موت آئے تو آپ کی غلامی میں آئے، آپ کے راستے میں اپنی جان قربان کروں اور آپ کے راستے کی مٹی بن جاؤں، کیونکہ اللہ کے نبی کے مومنوں پر احسانات ہی اس قدر ہیں کہ اللہ بھی فرماتا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ بے شک نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور اس کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور اسی طرح کے جذبات کا اظہار شاعر نے کیا ہے، حسرت ہے دم نکلے در شاہ عرب پر، حسرت ہے دم نکلے در شاہ عرب پر، مدفن ہو تو سائے دیوار مدینہ۔ شاعر اپنی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، وہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور اسی محبت کا اظہار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، میں تیرے محبوب کے راستے میں جان قربان کر دوں اور تیرے محبوب کے شہر میں دفن ہو جاؤں۔ تو انہی کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے مولانا ظفر علی خان نے بھی اس خواہش کا اظہار یوں کیا ہے، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ میں امید کرتا ہوں یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل اردو تقاریر کا مدنی چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ والسلام۔